بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین المبعوث رحمة للعالمین اللہم ربنا زدنا علما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پروگرام شرعی مسائل میں حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں جو ایک سوال ہے وہ دراصل ایک اشکال ہے، اور وہ ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 62، اور اسی طرح یہ آیت کریمہ سورہ مائدہ میں بھی ہے اور دوسرے مقام پر بھی آئی ہے، جس میں ارشاد باری تعالی ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے: بے شک ایمان والے یعنی مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابئین جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس آیت کریمہ میں یہ اشکال بیان کیا گیا ہے کہ نجات کے لیے مسلمان ہونا ضروری نہیں، اور نہ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے یہ فرمایا ہے کہ یہودی، عیسائی اور صابی جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں ان کو ان کے اعمال کا اجر ملے گا اور انہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، یعنی وہ جنت میں جائیں گے۔ معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے آپ یہ ذہن نشین کریں کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان آیات کریمہ کے شان نزول پر غور کرے، اور پھر اچھی طرح اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے جو فرمایا ہے اس کا مقصود سمجھا جائے۔ جو یہ اشکال ہے یہود و نصارہ اور صابیوں کے بارے میں، اس بارے میں عرض کروں کہ اعمال کے اجر و ثواب اور جنت کے حصول اور اس تک رسائی کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان کے بغیر ممکن نہیں کہ کوئی شخص اپنے اعمال کا اجر پا سکے یا وہ جنت میں جا سکے۔ تو گویا ایمان بہت قیمتی چیز ہے جو کہ آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ اگر یہ دولت یعنی دولت ایمان مل جائے تو پھر اس کی حفاظت ضروری ہے، لہذا اگر ایمان پر موت آئے تو پھر اعمال کا اجر بھی ملے گا اور جنت بھی۔ ایمان کو حاصل کرنے اور اسے بچانے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو، سعی اور کوشش کرنی پڑتی ہے، جد و جہد، اور ایمان کو بچائے بغیر جنت نہیں مل سکتی۔ اس مفہوم میں آپ سے ایک قصہ
بیان کرتا ہوں اور اس قصے کے جواب پر ہمارے اس سوال کا جواب بھی ہوگا۔ ایران کے شہر اصفہان میں ایک مذہبی خاندان جو کہ مجوسی تھا، اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ بچے کا گھر چونکہ مذہبی تھا اور وہ اس کے جو والد گرامی تھے وہ مجوسیوں کے لیڈر تھے، اور مجوسی جو ہیں وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں، لہٰذا وہ سارے اہتمام کرتے تھے۔ بچہ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر پروان چڑھا، تو جب وہ 13-14 سال کا ہوا تو اس نے اپنے انداز میں غور کیا جو کچھ وہ دیکھ رہا تھا، تو اس کے دل میں اطمینان نہ ہوا۔ اس کو جستجو ہوئی کہ پتہ نہیں یہ درست ہے یا کہ نہیں ہے، لہٰذا اس کی جستجو نے ایک دن اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کہیں دوسرے مذہب کے جو لوگ ہیں ان کی جو عبادت گاہ ہے وہاں جا کر دیکھے۔ چنانچہ وہ اپنے والد گرامی سے چھپ کر کنیسہ میں چلا گیا۔ وہ نوجوان کچھ دیر وہاں پر کنیسہ میں رہا اور کنیسہ میں کی جانے والی عبادت اور نماز کا جو طریقہ تھا وہ اس کا بغور جائزہ لیا، اور وہاں سے کافی دیر جائزہ لینے کے بعد جب گھر آیا تو اس عبادت کا تذکرہ اس نے اپنے والد گرامی سے کیا، تو آپ کے والد گرامی نے آپ کو قید کر دیا، بند کر دیا اور پابندی لگا دی کہ آج کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں جاؤ گے، کیونکہ وہ خود مجوسی تھے اور مجوسیوں کے لیڈر تھے۔ انہیں ڈر ہوا کہ کہیں یہ بچہ ہمارے مذہب اور دین سے ہٹ نہ جائے۔ مگر اس نوجوان میں حق کی تلاش، حق کی تڑپ اور جستجو سچی تھی۔ اس نے کسی ذریعے سے خبر لگائی کہ یہ جو عیسائی مذہب ہے، جو نصرانی ہیں، ان کے مذہب کی دین کی اصل کہاں سے ہے۔ اس نوجوان کو بتایا گیا کہ عیسائی مذہب کی اصل جو ہے وہ شام یعنی فلسطین میں ہے۔ چنانچہ اس نے خفیہ طریقے سے ان لوگوں کو کہا کہ جب کوئی قافلہ ادھر جانے والا ہو تو مجھے بھی اس کے ساتھ بھیج دینا۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد ایک قافلہ شام کی طرف جانے والا تھا، تو ان لوگوں نے اس نوجوان کو کسی طریقے سے آگاہ کیا۔ جب قافلے کے جانے کا ٹائم ہوا تو یہ نوجوان چپکے سے گھر سے بھاگ کر اس قافلے میں شامل ہو گیا۔ جب اس قافلے میں شامل ہو گیا تو اس قافلے نے سفر شروع کیا، بالآخر وہ شام پہنچا۔ تو شام پہنچ کر اس نے دریافت کیا کہ آپ کا کون سا کنیسہ، کون سی جگہ جو اصل ہے، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس کو ایک اچھے بڑے کنیسہ میں بھیج دیا گیا۔ وہاں جا کر اس نے وہاں کے ماحول کا جائزہ لیا، وہاں جو راہب تھے ان کے ساتھ صبح و شام رہنا شروع کر دیا۔ بدقسمتی سے وہ جو راہب تھے وہ کوئی اچھے اخلاق کے نہیں تھے، وہ کوئی صالح نہیں تھے، وہ لوگوں کا مال بٹورتے تھے۔ یہ سارا منظر وہ دیکھتا رہا نوجوان۔ بالآخر ایک دن ان کی موت کا وقت قریب آیا اور وہ فوت ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے بعد جو راہب آیا وہ ایک نیک انسان تھا، اچھا انسان تھا، اپنے دین پر قائم تھا۔ چنانچہ اس نے اس نوجوان کی تڑپ دیکھ کر ان کو اچھے طریقے سے عیسائیت کی تعلیم دی۔ تو جب وہ آئے تو انہوں نے ان کو بتایا کہ جو پہلے راہب تھے وہ لوگوں سے مال جمع کر کر کے اس جگہ جمع کرتے تھے، یہ ان کا خزانہ ہے۔ چنانچہ وہ خزانہ نکالا گیا تو انہوں نے پھر وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ الغرض یہ دوسرے راہب کے پاس اس نوجوان نے اپنی جو جستجو تھی، جو دین کی تلاش تھی،
جو حق کی تلاش تھی اس میں لگے رہے اور عیسائیت کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ جب دوسرے راہب کے انتقال کا وقت آیا، جب فوت ہونے قریب کے وقت کو محسوس کیا، تو اس نے اس نوجوان کو نصیحت کی کہ اب یہاں پر کوئی بھی جو پیچھے ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح عیسائی مذہب پر نہیں ہے۔ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد آپ شہر موصل میں ایک راہب ہے اس کے پاس چلے جانا۔ چنانچہ جب اس راہب کا انتقال ہوا تو یہ نوجوان وہاں سے موصل تشریف لے گیا۔ موصل میں جا کر اس راہب کا پتہ معلوم کیا تو وہاں سے ان کو بتایا گیا کہ یہ موصل والے راہب یہاں پر ہیں۔ وہاں پر بھی آپ نے مختصراً یہ کہ عیسائیت کی تعلیم حاصل کی، کچھ عرصہ وہاں گزارا، اور وہاں سے بھی جب ان کا انتقال ہونے لگا، وہ فوت ہونے لگے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی اور کوئی نہیں ہے، اموریہ ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک راہب ہے جو اس وقت بھی دین عیسائیت پر قائم ہے، تو آپ وہاں چلے جائیں۔ چنانچہ اس راہب کے فوت ہونے کے بعد آپ اموریہ آ گئے۔ اموریہ میں راہب کے پاس آپ رہنے لگے۔ انہوں نے آپ پر بہت شفقت کی، آپ کو عیسائیت کی تعلیم دی، دین کا سچا راستہ دکھایا، حق بات کی تلقین کی۔ جب ان کے وصال کا وقت قریب آیا تو ان سے پوچھا کہ میں اب کیا کروں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ اب زمین پر میرے بعد مجھے تو کوئی ایسا راہب نظر نہیں آتا جو صحیح معنوں میں دین عیسائیت پر یا عیسائی مذہب پر قائم ہوگا۔ اس پر آپ پریشان ہو گئے، یہ نوجوان پریشان ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ پریشان نہ ہو، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم وہ کرنا اور تمہیں حق مل جائے گا۔ وہ جو اموریہ والے راہب تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے علم کے مطابق، جو ہمارا سچا دین ہے عیسائیت، اس کے مطابق، جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق، یہ زمانہ نبی آخر الزمان کا زمانہ ہے، ان کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی آمد ہونے والی ہے، لہٰذا میرے وصال کے بعد تم ان کے پاس چلے جانا۔ اس نوجوان نے عرض کی کہ ان کی کوئی پہچان، ان کی کوئی علامت، وہ کس جگہ ہوں گے؟ اس پر جو اموریہ کے راہب تھے انہوں نے کہا کہ ان کا ظہور اور آمد جو ہے وہ عرب میں ہوگی، اور وہ اپنی ولادت کے بعد ایک وقت آئے گا کہ وہ فلاں فلاں علاقے میں ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، اور ان کے نبی ہونے کی میں 3 علامتیں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ ان 3 علامتوں کو جا کر دیکھ لینا، اگر ان میں پائی جائیں تو پھر ان پر ایمان لے آنا۔ وہ جو اموریہ کے راہب تھے انہوں نے اس نوجوان کو بتایا کہ ان میں 3 علامتیں جو ہیں وہ یہ، پہلی علامت یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، تحفہ قبول کریں گے، اور ہدیہ اور تحفے میں دی گئی کھانے والی چیز آپ تناول فرما لیں گے۔ اور تیسری علامت ان کی یہ ہے کہ ان کے جو دونوں شانے ہیں مقدس، ان کے درمیان ان کی مہر نبوت ہے۔ چنانچہ یہ 3 علامتیں انہوں نے بتائیں اور ان کا وصال ہو گیا۔ تو ان کے وصال کے بعد پھر یہ نوجوان اس تلاش میں لگ گئے کہ میں کس طریقے سے عرب پہنچ جاؤں۔ چنانچہ وہاں سے معلوم کیا تو آپ کسی ایک قافلے میں عرب جانے کے لیے شریک ہو گئے۔ اس قافلے میں شریک ہوئے تو راستے میں لوگوں نے، جو قافلے کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان اجنبی ہے، یہاں اس کو جانتا نہیں، لہٰذا ان بدبختوں نے آپ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس یہودی کے ہاتھ جب بیچ دیا تو آپ غلام بن گئے۔ اب یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ عظیم نوجوان، وہ تلاش حق میں جستجو اور مضطرب
اور حق کی تلاش میں ہمہ وقت پریشان حال، جس نے اپنے والدین کو چھوڑا، اپنے دین کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا اور جگہ جگہ حق کی تلاش میں یہاں پہنچے کہ وہ غلام بن گئے، ان کا نام تھا سلیمان فارسی۔ تو حضرت سلیمان فارسی جب یہودی نے ان کو خرید لیا تو اس نے ان کو غلام بنا لیا اور اپنے کھیتوں میں ان سے کام کرواتا رہا۔ آپ کو اضطراب تھا، آپ کو جستجو تھی کہ کب وہ وقت آئے کہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کروں اور ان کی زیارت کروں۔ وہ ہر وقت اس طاق میں رہتے تھے مگر ان کو کوئی خبر نہ ملتی۔ ایک دن ایک دوسرا یہودی آیا اس کے پاس، تو اس یہودی نے آپ کو اس یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ جب اس یہودی کے ہاتھ بیچ دیا تو وہ یہودی آپ کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ جب وہ یہودی اپنے علاقے میں پہنچا، اپنے ایریے میں پہنچا، تو آپ وہ سارا منظر جو اس راہب نے بیان کیا تھا کہ جن کا جو مقام ہجرت ہے اس کا منظر ایسا ہوگا، وہ علاقہ ایسا ہوگا، اس میں ایسی کھجوریں ہوں گی، تو سارا منظر دیکھ کر آپ خوش ہوئے کہ میں اس جگہ پر آ گیا ہوں جہاں پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ چنانچہ اس یہودی کے پاس آپ نے کام شروع کر دیا، اور ایک دن کھجور پر آپ کام کر رہے تھے تو کوئی شخص آیا اور اس نے آپ کے مالک کے پاس آ کر قبیلہ اوس اور خزرج کو برا بھلا کہا کہ ہلاکت ہو ان کی، کہ ایک شخص مکہ سے آیا ہے اور وہ دعوی نبوت کر رہا ہے اور اوس اور خزرج جو ہیں وہ اس کے پاس جمع ہیں۔ یہ آواز سنی تو آپ چونک پڑے، فوراً نیچے آئے تو آ کر اس سے کہتے ہیں تو نے کیا کہا، دوبارہ بتاؤ۔ تو اس پر ان کے مالک نے آپ کو تھپڑ مارا کہ تمہیں اس سے کیا لگے۔ الغرض آپ کی آمد کی آواز آپ کے کانوں میں پڑ گئی تو آپ جستجو میں رہے کہ موقع پا کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ چنانچہ آپ اس طرح کام کرتے رہے۔ ایک دن آپ نے کھجوریں جمع کی اور جمع کر کے موقع کا جائزہ لیا، وقت دیکھا کہ اس وقت مالک پاس نہیں ہے، لہٰذا آپ چپکے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور کچھ صحابہ اکرام آپ کے ارد گرد جمع تھے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہنچ کر جو کھجوریں پاس تھیں یہ کہہ کر پیش کیا کہ یار یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں، آپ کے پاس جو صحابی ہیں ان کو آپ دے دیں، خود بھی آپ تناول فرمائیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میں صدقہ نہیں کھاتا، مگر آپ نے وہ کھجوریں صحابہ اکرام میں تقسیم فرما دی۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہوا کہ پہلی علامت پوری ہو گئی۔ چنانچہ آپ واپس گئے تو اگلے دن پھر کھجوریں کچھ اور لے کر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کی کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ تو آقا کریم نے وہ ہدیہ، وہ تحفہ قبول فرما لیا اور قبول فرما کر خود بھی تناول فرمائیں اور صحابہ اکرام کو بھی تقسیم فرما دی۔ اس پر آپ کے دل میں اطمینان ہوا کہ آج دوسری علامت بھی پوری ہو گئی۔ آپ واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے پھر یہ موقع پایا کہ وہاں جائیں تو اتفاق سے کسی شخص کا انتقال ہوا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کے ہمراہ جنت البقیع میں اس کی تدفین میں مصروف تھے، اور صحابہ اکرام اس صحابی کی قبر کھودنے لگے ہوئے تھے اور آقا کریم نگرانی فرما رہے تھے، تشریف فرما تھے۔ اتنے میں سیدنا حضرت سلیمان فارسی تشریف لائے اور انہوں نے ادھر ادھر چکر لگانا شروع کر دیا۔ وہ اس طاق میں تھے کہ اب مجھے کسی طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی آخر الزمان ہونے کی جو تیسری علامت ہے اس کا پتہ چل جائے۔ تو آپ نے جب ایک دو دفعہ چکر لگایا
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے علم نبوت سے، اپنی بصیرت سے، اپنی نگاہ سے یہ پہچان گئے کہ سلیمان کسی چیز کی تلاش میں ہے، تو قربان جاؤں آپ نے اپنی جو چادر مبارک تھی اپنے کندھوں سے ہٹا دی۔ جب آپ نے اپنی چادر مبارک کندھوں سے ہٹا دی، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایران سے حق کی تلاش میں نکلے تھے، حق کی جستجو میں نکلے تھے، تکلیفیں اٹھائی تھیں، اب ان کو تیسری علامت جو تھی وہ جو ہی آقا کے دونوں شانوں کے درمیان، مقدس شانوں کے درمیان جب مہر نبوت کو دیکھا تو بے اختیار آپ نے مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ جب آپ نے بوسہ دیا، بوسہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ رونے لگ گئے، آپ زاروں قطار رونے لگ گئے۔ جب رونے لگ گئے تو آقا کریم نے پوچھا، سلیمان کیا بات ہے، تمہارا کیا ماجرا ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس پر آپ نے سارا قصہ بیان فرمایا جو میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ کے پاس ہدیے میں کچھ سونا تھا، تو آپ نے وہ سونا دے کر سیدنا حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کروا لیا۔ جب آپ آزاد ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے لگے اور صبح و شام آپ کی صحبت سے مستفید ہونے لگے اور اس چہرہ انور کو صبح و شام تکتے اور اپنے نصیبوں پر فخر کرتے، اسی دوران ایک مرتبہ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جن سے میں ملتا رہا ہوں، وہ عیسائی راہب جن کے ساتھ میں ٹھہرا رہا ہوں، جو کہ عبادت کرتے تھے، جو کہ روزے رکھتے تھے اور وہ آپ کی بعثت پر بھی ایمان رکھتے تھے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس پر آقا کریم کی زبان مبارک سے نکلا کہ ہم فی النار، کہ وہ جہنم میں ہے۔ مگر آپ نے چونکہ عرض کی تھی کہ وہ حق پر تھے اور روزے بھی رکھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے اور آپ کی بعثت کے بارے میں ان کو پتا تھا، وہ گواہی بھی دیتے تھے، تو گویا آپ پر ان کا ایمان بھی تھا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سورہ البقرہ کی یہ آیت نمبر 62، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور صابی تھے، ان میں سے جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ تو گویا اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اسلام سے پہلے دین حق پر تھے، نہ کہ موجودہ زمانے کے یہودی اور نصرانی ہیں جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، بلکہ اس طرح کہ آقا کریم پر ایمان نہ لا کر وہ تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان سے منکر ہو چکے ہیں، کیونکہ اب آقا کریم کی آمد کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، ایمان صرف اس شخص کے پاس ہے، مومن صرف وہ شخص ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دیگر جو ایمانیات کی چیزیں ہیں، یعنی یوم آخرت ہے، جنت ہے، بعثت بعد الموت ہے، اس پر ایمان لایا تو وہ مومن ہے۔ چنانچہ دوستو بزرگوں، یہ جو آیت کریمہ تھی یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سوال پر
آپ کے پوچھنے پر نازل ہوئی تھی، جو کہ اسلام سے پہلے لوگ جو ہیں وہ حق پر تھے۔ تو سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کر چکے تو اس کے بعد ان کا نام ہی ابن الاسلام پڑ گیا۔ اب یہ آیت کریمہ سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر نازل ہوئی ہے۔ اس میں قطعاً یہودی اور نصرانی جو آج کے ہیں وہ مراد نہیں ہیں۔ اس کو حضرت عبداللہ ابن کثیر عن ابی صالح عن ابن عباس عن مجاہد، یعنی اسے حضرت عبداللہ ابن کثیر، ابی صالح، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے عیسائی راہبوں کا قصہ بیان کیا کہ وہ عبادت کرتے اور روزے رکھتے تھے، یا رسول اللہ وہ آپ پر بھی ایمان رکھتے تھے اور گواہی دیتے تھے کہ نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے، تو اس کے جواب میں اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی۔ تو معزز سامعین و ناظرین، اب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کا مفہوم قطعاً یہ نہیں ہے کہ موجودہ زمانے کے یہود و نصارہ اور صابی جو ہیں وہ اس آیت کے مصداق بن کر ان کے اعمال کا انہیں اجر بھی ملے گا اور وہ جنت میں بھی جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب تک کہ کوئی شخص آقا کریم کی نبوت پر، رسالت پر ایمان نہیں لاتا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا اور اس کے اعمال کسی کام نہیں آئیں گے اور اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے، آپ پر ایمان کے ذریعے سے اللہ پر ایمان لانے اور دیگر جتنی بھی یعنی آخرت کے بارے میں ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، کتابیں ہیں، انبیاء اور رسل ہیں، ان پر ایمان رکھنے کی اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔